بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی، گھر رہیں، محفوظ رہیں اور خوب پڑھائی کریں۔ عزیز ساتھیوں، اگلے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر پر ایک نظر ڈال لیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان کے بارے میں جانے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اردو اور فارسی زبان کے شاعر تھے۔ آپ کو شاعر مشرق کا خطاب ملا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور انہیں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ علامہ اقبال پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اگر برصغیر سے انگریز واپس چلے جائیں تو برصغیر میں ہندو اور مسلمان مل جل کر زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو ایک تنگ نظر قوم ہے اور وہ کبھی بھی مسلمانوں کو اپنے برابر حقوق نہیں دیں گے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور قائد اعظم نے قانون کی تعلیم برطانیہ میں حاصل کی۔ برطانیہ میں انہوں نے زندگی کے کئی سال گزارے اور انگریزوں کے رہن سہن کو بہت قریب سے دیکھا۔ واپس آ کر انہوں نے ہندوؤں کی جماعت کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ لیکن علامہ اقبال کی طرح انہیں بھی جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کبھی نہیں کریں گے، یہ چالاک اور عیار ہیں، یہ مسلمانوں کو کبھی ان کے حقوق نہ دیں گے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور کانگریس چھوڑ دی۔ برصغیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑی شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور 20ویں صدی کے بہت اہم، بہت بڑی شخصیت، قد آور شخصیت اور بہت پرتاثیر شخصیت تھے۔ ان کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانگریس، انگریز اور تمام دوسری سیاسی پارٹیاں، مسلمان حتیٰ کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان، ہر قوم سے اور برصغیر میں ہر شخص اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا کہ قائد اعظم کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ ایک انتہائی خاص شخصیت ہے، اور قائد اعظم نے اپنی زندگی میں اپنے لب و لہجے سے، اپنی گفتگو سے، اپنے انداز بیان سے اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر تسلیم کروایا۔ آپ نے 1916 میں ہندوستان کی تاریخ میں ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ہندوؤں اور مسلمانوں کو 1916 میں میثاق لکھنؤ پر ایک بات پر متفق کر لیا۔ یہ کام حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا ہی ہے۔ ان سے پہلے بھی کبھی کسی نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کیا اور نہ ہی ان کے بعد کبھی ایسا ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1916 میں جب میثاق لکھنؤ پر ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتحاد قائم کیا تو انہیں امن کے سفیر، یعنی امن کا پیغام پہنچانے والے یا امن کے سفیر کا خطاب دیا گیا۔ انہوں نے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ انہوں نے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے سیاسی لوگوں کو، جن میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، ان کو اپنے دلائل سے، اپنی باتوں سے، اپنی شخصیت سے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی ایک بات پر اتفاق کر لیں۔ قائد اعظم دو قومی نظریہ کے بہت بڑے حامی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لفظ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، جو بھی مطلب نکال لیا جائے، اس کے جو بھی معنی لیے جائیں، تو ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ ایک آزاد ریاست قائم کریں اور اس میں آزادی سے زندگی گزاریں۔ یہ مسلمانوں کا جمہوری حق ہے اور وہ آزادی حاصل کرنے کے پورے حقدار ہیں۔
قرارداد لاہور 1940 میں منٹو پارک اس کا سابقہ نام تھا اور بعد میں اقبال پارک رکھ دیا گیا. یہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا. 1940 میں اس جلسے کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور اس جلسے میں ایک قرارداد پیش کی گئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے. اس قرارداد کو بہت سراہا گیا اور نعروں کے ساتھ، بہت سراہنے کے ساتھ منظور ہو گئی. اس قرارداد کی ایک بہت خاص بات قائد اعظم کا خطبہ ہے. 1940 میں اقبال پارک میں قائد اعظم نے اس جلسے کی صدارت کرتے ہوئے جو خطبہ فرمایا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آپ نے فرمایا ہندو اور مسلمان کس طرح سے الگ ہیں. انہوں نے ساری بات تفصیل سے سامنے رکھی. قائد اعظم نے فرمایا کہ صدیوں سے مسلمان اور ہندو مل جل کر ایک جگہ پر رہتے ہیں، لیکن یہ دونوں قومیں آپس میں گھل مل نہ سکیں. یہ آپس میں شادیاں نہیں کرتے، نہ ہی یہ ایک جگہ ایک عمارت میں عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ ایک برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں. یہ ہاتھ تو ملا لیتے ہیں لیکن گھر جا کر غسل کرتے ہیں. ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہے. ان کی رزمیہ کہانیاں یعنی جنگی واقعات سب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. جب کسی ظالم ہندو نے مسلمانوں کی اہم شخصیت کو قتل کیا تو وہ مسلمانوں کے لیے دشمن کہلایا، جبکہ ہندوؤں کے لیے وہ ہیرو ہے. اور ہندوؤں اور مسلمانوں کا الگ ہو جانا اور مسلمانوں کا ایک الگ ریاست قائم کر لینا کوئی نئی بات نہیں ہے. ایسی بے شمار مثالیں دنیا میں موجود ہیں. چیکو سلوا، آئرلینڈ، پرتگال الگ ہوا، بے شمار مثالیں ہیں. مسلمانوں کا الگ ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دے دی جائے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے. احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا پاکستان صدیوں سے قائم رہا ہے. کس طرح سے؟ مسلمانوں کی شکل میں، مسلمانوں کے روپ میں پاکستان کا وجود صدیوں سے قائم رہا ہے. یہ کوئی اچانک سامنے نہیں آیا بلکہ صدیوں سے موجود تھا. جب سے مسلمان یہاں تھے ان کی ایک الگ پہچان کے ساتھ. اس لیے مسلمان شمال مغرب علاقے جہاں مسلمانوں کا ملک رہا ہے، یہ شمال مغربی علاقے یعنی یہ ریاستیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، تو وہ علاقے مسلمانوں کو دے دینے چاہیے. یہ مسلمانوں کا حق ہے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے حق میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا جمہوری حق ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم 10 سال سے جو کوشش کر رہے ہیں پاکستان حاصل کرنے کی، ہم اب پاکستان حاصل کر چکے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسا نظام بنائیں جہاں ہم امن سے رہ سکیں، آزادی کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. یہ ہمارا مشن ہے اور اسی لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا. آزادی کے بعد پاکستان کے 2 حصے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان میں اکثریت بنگالی تھے، وہ ایک ہی زبان بنگالی بولتے تھے، اور مغربی پاکستان میں 4-5 زبانیں بولنے والے لوگ تھے. ان میں پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، پشتو، اردو وغیرہ. لیکن آبادی زیادہ مشرقی پاکستان کی تھی. تو شروع میں ہی یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ قومی زبان بنگالی ہونی چاہیے. قائد اعظم نے فرمایا کہ نہیں، قومی زبان اردو ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اردو کا رسم الخط پرانے وقت سے اخذ کیا گیا ہے. مسلمانوں کی بڑی 2 زبانیں عربی اور فارسی، اس کے بہت سے الفاظ اردو میں ہیں، اس لیے قومی زبان اردو ہونی چاہیے. اس پر انتشار بڑھنے لگا اور قائد اعظم نے ڈھاکہ کے مقام پر 21 مارچ 1948 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے
کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان ہیں، ہمیں ان جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستانی بن کر رہنا ہے، ہم نے ٹکڑوں میں نہیں رہنا. ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم بنگالی ہیں، ہم پشتو ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ ہمارے قبیلے ہیں. سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں یعنی غیر مسلم ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی بالکل وہی سلوک کیا جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے باقی شہریوں کی طرح اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا. اس کے بعد 1 جولائی 1948 کے مقام پر قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا. اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے آپ نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو ناقابل حل مسائل دیے ہیں. یہاں مغرب سے مراد ہے کہ مغرب ممالک، یورپ، امریکہ وغیرہ، انہوں نے ان ممالک میں سود کا نظام چلایا اور یہ اب تک چلتا آ رہا ہے. سود میں کیا ہوتا ہے کہ بینک سے ہم 1000 روپیہ لیتے ہیں تو ہمیں 1000 کے بجائے 1200-1300 روپیہ اس کی واپس رقم ادا کرنا ہوتی ہے. اگر آپ قسطیں ادا نہیں کر سکتے یا لیٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ دگنی رقم بھی ادا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمیں سود سے پاک نظام بنانا ہے اور ہمیں اپنے مذہب اسلام کے مطابق اپنے معاشی نظام کو ڈھالنا ہے جہاں پر سود کا نظام نہیں ہوگا، اور ہم اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دنیا کو یہ دکھا دیں گے کہ اپنا معاشی نظام اسلام کے ذریعے سے کیا ہے، اور اسلام کے مطابق سود کا نظام بالکل نہیں ہونا چاہیے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے 100 روپیہ لیا ہے تو اس کو ہم نے 100 روپیہ ہی ادا کرنا ہے. کوئی دوسرا شخص ہم سے 100 روپیہ کے اوپر 1 روپیہ بھی زائد نہیں لے سکتا، کیونکہ اسلام ہمیشہ عدل و انصاف اور امن کا حامی رہا. پیارے ساتھیو، آج ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے بارے میں پڑھا اور ہم نے ان کے خطبات کے پیچھے کیا احوال تھے اس کو تفصیل سے جانا. امید ہے آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا. ہماری اس مفید کوشش کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.